ہمارے یہاں لکھنؤ میں ٹائمز آف انڈیا کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہوا کرتا تھا، اتفاق سے وہ بنگالی برہمن تھا، کیا انگریزی لکھتا تھا وہ. میں نے انڈین انگلش لکھنے والوں کی انگریزی ایسی ٹیکسالی، جو تھوڑی بہت انگریزی میں سمجھتا ہوں بس اس کے مطابق کہتا ہوں، ایسی انگریزی لکھنے والے بہت کم دیکھے. اس کے انڈر میں ایک ینگ مسلم جرنلسٹ کام کرتا تھا. اس نے، وہ میرے درس قرآن میں پابندی سے آتا تھا، وہ مسلم جرنلسٹ. اس نے مجھ سے ایک دن کہا کہ میرے باس ہیں جو مجھے جرنلزم سکھا رہے ہیں، تو وہ بہت ڈپریشن کا شکار ہیں، بہت زیادہ الکوہل ڈرنک کرنے لگے ہیں. اب اس سے بھی وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے تو سوسائڈ کا ارادہ کر رہے ہیں، خودکشی کا ارادہ کر رہے ہیں. تو اس ینگ جرنلسٹ نے کہا کہ میں نے اپنے باس سے کہا کہ سر پلیز آپ ایک موقع دے دیجئے، ایک مولانا صاحب ہیں، آپ ایک بار ان سے مل لیجئے، شاید آپ اس ڈپریشن سے نکل آئیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تو بہت درگاہوں پہ گیا، بہت مندروں میں گیا، مجھے تو سکون نہیں ملا، لیکن تم کہتے ہو تو چلو لے چلو. اس نے مجھ سے وقت لیا اور ان سینئر جرنلسٹ کو لے کر میرے پاس آئے. رمضان کا مہینہ تھا، میں مسجد میں تھا، وہیں آ کر وہ مجھ سے ملا. تو میں نے کہا کہ اگر آپ ہو سکے تو ایک دن میرے ساتھ گزار. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں چھٹی لے لیتا ہوں. اور آپ کو آج یہ حیرت ہوگی کہ اس نے اپنے اسٹوڈنٹ سے چپکے سے کان میں کچھ کہا. اس نے اشارہ کیا مجھ سے. اس نے، اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میں رہ تو لوں گا مولانا صاحب کے پاس مسجد میں، لیکن میں ڈرنک کے بغیر تو نہیں رہ سکتا، میں تو شراب پیے بغیر نہیں رہ سکتا. تو میں مولانا صاحب سے کیسے کہوں؟ تو اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا. میں نے اس سے کہا کہ بالکل اجازت ہے، آپ اطمینان سے مسجد میں رہو، میرے بستر کے قریب بستر بچھے گا مسجد میں، اور آپ جس طرح چاہو ڈرنک کرو، بالکل اجازت ہے. کہیں یہاں کے علماء کا فتویٰ نہ لگ جائے مجھ پر. ان کو اطمینان دلا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کرسچن بشپس اینڈ فادرس آئے تھے نجران کے قبیلے سے، ساؤتھ جزیرہ عرب سے، تو اس سے پہلے کہ جو وفود آتے تھے غیر مسلموں کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو میزبان بنا دیتے تھے کہ بھئی کون لے جائے گا؟ تو صحابہ کہتے تھے ہم لے جائیں گے، ہم لے جائیں گے، ہم لے جائیں گے. لیکن یہ بشپس اینڈ فادرس کا جو پورا گروپ آیا، ہائی لیول ریلیجیس لیڈرز کا، کرسچن، حضور نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہوں گے اور مسجد میں ٹھہریں گے. تو مسجد نبوی میں ٹھہرایا ان کو کئی دن تک. تو خیر اس نے مسجد میں تو ڈرنک نہیں کیا، اس کو شرم آئی، کہیں اور کچھ کرتا ہوگا مجھے، تو میں نے تو پوچھا بھی نہیں. ایک رات گزارنے کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کب تک یہاں رہیں گے؟ میں نے کہا میں تو 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہوں، ایک دن گزر چکا ہے، 8 دن 9 دن باقی ہیں. تو اس نے کہا میں چھٹی لیتا ہوں، میں پورا عشرہ یہ جو رمضان کا آخری ہے میں آپ کے ساتھ گزاروں گا. خیر اللہ کا شکر ہے، 27ویں شب کو جب اجتماعی دعا ہوئی ہزاروں کی اور ان کو روتا بلکتا اس نے دیکھا، تو اس دعا کے خاتمے کے بعد وہ کھڑا ہوا اور اس نے روتے ہوئے کہا مولانا صاحب پلیز گیو می شہادہ، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. اللہ کا شکر ہے اچھا ایمان والا ہو کر وہ دنیا سے رخصت ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام